اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کے دور میں حق کو چھپایا کیسے جا رہا ہے اور اس کو باطل کے ساتھ ملایا کیسے جا رہا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حق کو چھپانا کیا ہے۔ کتاب کی اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپانا، جیسے یہودیوں نے کیا تھا، اصل تعلیمات کو چھپا دیتے تھے وہ، اور ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کے لیے الگ قانون، چھوٹوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اس دور کی بات تھی اور آج کے لیے تو ہمارے عمل میں تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ قرآن ہر دور کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن میں کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، پڑھو اس کو، نصیحت لو اس سے۔ تو یہ ہر دور کی کتاب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اصل کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گھڑ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جیسے فرقان القرآن، اس کے ذریعے احکامات کو بگاڑا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، قرآنی جو آیات ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے، کیسے ملایا جا رہا ہے؟ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا اور انہیں رائج کر دینا، جیسے بدعات بھی ہو گئیں، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے قوانین رائج کر دینا۔ پھر دوسرا یہ کہ کاروبار کے سودی طریقے کو اسلامی کہنا۔ نمبر 3 یہ کہ پارلیمنٹ کو شورا سمجھنا، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا۔ آج کل ہم دیکھ لیں کہ جو قوانین رائج ہو رہے ہیں یا جو اسلامی قوانین ہیں ان کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ پھر نمبر 5 میں کہ غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حق سے دور کر رہی ہیں، حق کو حق سمجھنے نہیں دے رہی، اور ہمیں حق اور باطل کو ملانے کی کوششوں میں دنیا لگی ہوئی ہے۔